بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور اس کے کرم سے پروگرام ذوق قرآن میں پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت سورۃ البینہ کا مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں اس بات پر پہنچا تھا کہ سورۃ البینہ ایک مشکل سورت ہے، اور امام راضی کا میں نے قول پڑھ کر بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مشکل ہے، اور واحدی نے اس کو مشکل کہا۔ آگے انہوں نے کہا کہ میں جو مشکلات ہیں ان کا بھی بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے مکی مدنی ہونے کا ایک اختلاف ہے۔ وہی علماء جو اس کو مکی کہتے ہیں، وہی علماء اس کو مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی والے بھی جمہور ہیں، مدنی والے بھی جمہور ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا مکی مدنی ہونے کا کیا مسئلہ ہے، یہ ایک روایات کے اعتبار سے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ مگر جب سورت کو پڑھیں تو سورت جو بتاتی ہے نا، وہ یہی بتاتی ہے وَهِيَ مَدِينَةٌ عَلَى الْأَصْحَى، کہ صحیح بات یہ ہے کہ روایات میں اختلاف ہو تو ہو، مگر جو سورت کے اندر آیتیں ہیں نا، جب ان کا اسلوب دیکھیں تو وہ سارا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اب پھر یہ مکی روایتیں کیوں آ گئیں کہ وہ مکی ہے، جبکہ یہ اس کا اسلوب اندر کا یہ بتاتا ہے؟ ہاں، اس پر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ روایات ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، چونکہ اس کے اندر والمشرکین کا لفظ آیا ہے، اس مشرکین کا 2 بار لفظ جو آیتوں کے اندر آیا، اس کی وجہ سے بعض اہل علم کا دھیان اس طرف گیا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو روایات منسوب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف، کہ ان سے اختلاف ہے، اور اختلاف بھی دونوں ہیں، مکی کا بھی اور مدنی کا بھی۔ وہی حضرت عبداللہ بن عباس مدنی کہتے ہیں، وہی حضرت عبداللہ بن عباس مکی کہتے ہیں۔ وہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ مکی ہے، وہی ام المومنین فرماتی ہیں یہ مدنی ہے، اور وہی قول جمہور ہے، اور وہ بھی قول جمہور ہے۔ تو اس پر ہم یہ عرض کریں گے کہ روایات کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اور جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو اس لیے اس وقت پھر بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ روایات میں اس کا اختلاف ہے۔ باقی ہم قرآن کریم کے جو صورت ہوتی ہے اس سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ پہلے ہی دن ہی نہیں پوچھ سکتے، یہ کچھ عرصے کے بعد، تلاوت کے بعد قرآن سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ روایات ہیں، اب یہ جو تفاسیر کے اندر روایات ہوتی ہیں، ان روایتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل وہاں ظاہری طور پر نظر آتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جتنی تفسیری روایات ہوتی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں، فہم قرآن، تفہیم قرآن، اس کی منشا مراد کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، اس کو سیٹل کیا جائے، تاکہ فہم قرآن بڑھے، اس کا یہاں مطلب کیا ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو جو تفسیری روایات ہوتی ہیں، ایک تو ان کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے تفسیری روایات کا مطلب بسا اوقات کہ جو پرانے زمانے میں اور آج بھی جو مذاہب باطلہ ہیں، جو فرقے بن جاتے ہیں، وہ ہر فرقہ اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیل لاتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ اب پرانے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو معتزلہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے کہ ہم قرآن سے لاتے ہیں۔ خوارج کو دیکھیں تو خوارج تو کہتے تھے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، قرآن 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 قرآن، اور آج بھی، اور اپنی ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح سے جہمیہ ہیں، جتنے بھی اس زمانے کے وہ فرقے تھے وہ قرآن سے دلیل لاتے تھے۔ اب جو
اہل سنت و جماعت کے اہل علم تھے. اب وہ جب یہ بیان کرتے تھے نا کہ یہ جو معتزلہ نے، یہ جو خوارج نے، یہ جو حشویہ نے، یہ جو فلاں نے یہ اس آیت کا مطلب سمجھا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے. اب انہوں نے تو اپنے وقت میں یوں فرما دیا. اس کے بعد آنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے وہ ایک روایت، ایک دلیل بنتی ہے. اب وہ جو بعد والے ہیں پھر وہ اپنی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو اب تفسیری روایات کے دو مطلب ہو گئے. ایک قرآن کیا وہ مشکل مقامات ان کو حل کرنا، اس کی منشا و مراد تک پہنچنا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل فرقے ہیں ان کا اکابر کی زبان سے تائید لے کر، اکابر کی تائید سے ان کا رد کرنا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے، تو ایسے قرآن کو کیسے سمجھ رہا ہے. یہ احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے اور تفاسیر کے اندر بھی وہ روایات ہمیں ملتی ہیں. اب وہ دیکھیں حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، امام بخاری جب اس کو کتاب العلم میں لائے ہیں تو وہیں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ حضرت موسیٰ وہ نہیں تھے جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ تو کوئی اور موسیٰ تھے، کیونکہ وہ وہاں کچھ مشکلات تھیں قصہ خضر میں. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ یہ وہ موسیٰ نہیں، یہ تو کوئی عراق کا رہنے والا اور بندہ موسیٰ تھا. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. تو وہ پوری روایت جو ہے وہ کتاب العلم کے اندر امام بخاری اس کو لائے ہیں. تو یعنی وہ جو غلط کہہ رہے ہوتے تھے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اس روایت کا بیان کیا جاتا ہے. مگر اب کی جو ان کی اسانید کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ان کی سندیں ہوتی ہیں، اب ان کا ایک مسئلہ مشکل ہوتا ہے. جو اہل علم اس کو جانچتے ہیں، اس کی پڑتال کرتے ہیں کہ یہ جو سند جاتی ہے وہاں تک کیا یہ سند صحیح بھی ہے یا نہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تک جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس تک یہ سند جاتی ہے. تو اس صاحب کتاب کہہ لیں امام طبری فرض کریں یا امام ابن ابی حاتم ہیں، ان سے لے کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تک جو سند جاتی ہے، اس سند کے راوی سارے ایک دوسرے سے ملے ہیں؟ کیا وہ ثقہ ہیں؟ تو وہ کوئی نہ کوئی راوی ان میں سے اگر کمزور روایت ہو تو اس کے اوپر پھر ایک جرح آ جاتی ہے، کسی طرح کی بھی وہ جرح ہو، اس کے حافظے کی وجہ سے ہو، اس کے فرقے کی وجہ سے ہو، اور یا اس کے بہت سے ہوتے ہیں ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر جرح ہوتی ہے. تو اب وہ جو روایات بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں، صحابہ یا تابعین کی طرف، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ بن عباس نے نعوذ باللہ یہاں یہ ڈبل قول کیسے کر دیا. ہم یہ نہیں کہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ ڈبل قول کیسے کر دیا. وہ ڈبل نہیں ہوتا، وہ راویوں کے اعتبار سے وہ راویوں کی آفت ہوتی ہے جس نے اس کو ڈبل بنا دیا ہوتا ہے. ورنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو گھر میں قرآن نازل ہوا تھا. اب وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ آج صبح 9 بجے وہ یہ کہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور کل 11 بجے کہہ دیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، پرسوں پھر کہہ دیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، اس کے اگلے دن پھر کہہ دیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اور سید المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے. اب وہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک دن وہ یہ کہہ دیں کہ آج 9 بجے کہیں کہ یہ مدینے میں ہے، کل کہہ دیں مکے میں، پرسوں کوئی اور کہہ دیں، پھر یعنی وہ چینج بدلتے رہیں؟ نہیں، ان بزرگوں نے یہ نہیں بدلا، ان کے تو سامنے قرآن نازل ہوا تھا. اب وہ جو سند جاتی ہے نا ان بزرگوں کی طرف، خواہ اس کا جمہور کا نام لے دیں یا بن سلام کا نام لے دیں یا کسی کا نام لے دیں، وہ سند کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے وہ جو عام ذوق قرآن رکھنے والے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے، جن کے لیے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، ان کی چونکہ وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، اور علم کی تو رسائی ہوتی ہے، وہ تو فوراً دیکھ لیں گے کہ یہ کیا سلسلہ جو ہے، یہ کس سلسلے سے یہ روایت جو ہے نا وہ ان کی طرف گئی ہے، کہ بیان کرنے والے کون ہیں، کیا اس کا سلسلہ ہے. اب وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف جو روایتیں جاتی ہیں میں چھوڑتا ہوں اس کو. اب محمد بن صاحب کلبی کا ایک راستہ ہے، وہ سند ہے، تو اگر وہ کلبی کے راستے سے جا رہی ہو تو محدثین کو پتہ ہے یہ کلبی بڑا شرارتی آدمی تھا، یہ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف نا لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے عبداللہ بن عباس کا نام لے کر یہ
جھوٹی روایتیں منسوب کر دیتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس اچھا کلبی ہے, کلبی جی ہاں کلبی پر ٹھیک ہے, پھر بتا نہیں پھر یہ بات نہیں. اب وہ علماء تو اس کلبی کو جانتے ہیں, ان کو تو پتہ ہوگا کہ کلبی کی روایت ہم نے نہیں لینی. اب جو عام لوگ ہیں وہ جب کلبی کا نام سنیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ امام کلبی بھی لکھ دے, کیونکہ اگر وہ تھے تو پرانے زمانے کے تابعین کے زمانے میں, لیکن ان کی جرح کی بہت سی وجوہات ہیں جو لکھی ہوئی ہیں ساری کتب میں, تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا. تو اس لیے سادہ ترجمہ ایک حد تک قرآن کی لذت لینے کے لیے یہ آسان ہے. میں نے سورہ القدر کی جب مقدمہ بیان کیا تھا اس میں بھی یہ میں نے روایت پڑھی تھی کہ جو اسانید جاتی ہیں بزرگوں کی طرف وہ بڑی محل نظر ہوتی ہیں, ان کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ علماء کی رہنمائی کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا, اور لیکن اگر قرآن تک رہے تو وہ آسان ہے. اب وہ روایت ایک بار میں چونکہ وہ بات آ گئی ہے تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بہت سی کتابوں میں یہ آئی ہے. میں نے اس کو پہلی مرتبہ بڑے سال ہو گئے اس روایت کو دیکھا تھا لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی کے بالکل ابتدا میں. بعد میں پھر وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی وجہ سے دوسری کتابوں تک بھی اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کس نے لکھی ہے, کہ یہ جو تفسیری روایات ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ لسان المیزان میں ہے, الجامع الاخلاق الراوی کے اندر ہے, خطیب بغدادی کا مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا, منہاج السنہ نے بھی اس کو لکھا, شوکانی نے فتاوی عثیمین نے بھی اس کو لکھا, تفسیر نبوی خالد بن عبدالعزیز باطلی نے, یعنی میں ساری کتابوں کے 4-5 کے میں نے نام لے دیے. اگر آپ انہی الفاظ کو وہ ڈالیں گے گوگل کے اندر, ویکیپیڈیا کے اندر, شاملہ کے اندر, تو وہ لسٹیں کی لسٹیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. وہ روایت کیا ہے کہ جو بزرگوں کی طرف روایات منسوب ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں سمیت محمد بن سعید الحرانی یقول سمیت عبد المالک المیمونی یقول سمیت احمد بن حنبل, یہ وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے, کہا کرتے تھے, ثلاثہ کتب لیس لہا اصول, 3 قسم کی کتابوں کے اندر جو روایتیں پائی جاتی ہیں جب ان کو پڑھو یا سنو تو کان کھڑے کر لیا کرو. بس وہ روایتیں جو ہوتی ہیں نا, 3 قسم کی جو روایتیں ہوتی ہیں ذرا دھیان کیا کرو, ان کے اوپر کوئی اتنی جر و تعدیل نہیں ہوئی ہوتی, وہ کسی خاص اصول کے اوپر مبنی نہیں ہوتی, اور یہ 3 قسم کی کتابیں ہیں جن میں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ روایتوں کا ذرا دھیان کیا کرو, یہ نہیں کہ جو سنا اس کو اسٹریٹ وے مان ہی لیا, نہیں, دھیان کرنا اس کے اوپر. اب دھیان کرنا بڑا مشکل ہے, کون دھیان کرے؟ یہ تو پھر اہل علم کا کام ہے کہ وہ کسی سے پوچھے, اور اہل علم کے پاس بیٹھنا, ان سے ان باتوں کا سمجھنا, پھر یہ ٹائم کی بڑی قربانی ہے. بہرحال یہ کس کی قسمت میں ہے, کون بیٹھتا ہے؟ تو فرماتے ہیں 3 کتابیں وہ ہیں 3 قسم کی جن کے اصول نہیں ہوتے. المغازی نمبر 1, یہ جو غزوات کی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر غزوات کے حالات بیان کیے ہوتے ہیں, ان کے اندر ہر روایت آنکھیں بند کر کے نہیں مان لینی چاہیے, ہاں اس سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے. ایک تو ہوگی غزوات کی روایتیں. والملاحم, اور جو تاریخی واقعات ہوتی ہیں, فلاں وقت میں فلاں بندہ تھا, اس کا قد اتنا لمبا تھا, وہ فلاں بندہ تھا, وہ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی, وہ فلاں بندہ تھا, اس کا یہ تھا, یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں. اور جو ملاحم لفظ ہوتا ہے یہ تاریخی واقعات نثر میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو پرانے زمانے میں اشعار میں بیان کیے جاتے تھے. آج بھی ہمارے زمانے میں کچھ واقعات باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو اشعار میں بیان کی جاتی تھیں. میرے بچپن میں ایک جنگ ہوتا تھا, اس کو جنگ امام حنیف کہتے تھے. تو وہ جنگ امام حنیف ایک شاعری میں لکھا ہوا تھا, اور رلا دینے والی وہ داستان تھی, اور کمال ہوگی اس کے اندر. تو وہ ملاحم ہے. تو اب وہ جو ایسے واقعات ہیں. اور تیسرا وہ کہتے ہیں المغازی والملاحم والتفسیر, اور جو تفسیر کی کتابوں میں روایتیں لکھی ہوتی ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں, بس میں سنبھال کے یہ بات کر رہا ہوں, اہل علم سے پہلے تصدیق کر لیں کہ یہ روایت ہے اور یہ کیسے, اس کا کیا مطلب ہے. تو بن استادوں نہیں, لہٰذا صرف تفسیر سے پڑھ کر نہیں,
ملاحم کی روایتیں ہوں صرف پڑھ کر نہیں، مغازی کی ہوں نہیں، ان کو پرکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو روایتیں میں نے بیان کی ہے عام بندے کے لیے، جو پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مکی، ابن عباس کہتے ہیں مدنی، حضرت عائشہ فرماتی ہے مکی، حضرت عائشہ فرماتی ہے مدنی، جمہور کہتے ہیں مکی، جمہور کہتے ہیں مدنی، تو اب تو وہ کنفیوزنگ ہو گئی۔ تو اب یہ بات ہے کہ اس کا فیصلہ جو روایتیں تفسیروں میں دونوں طرح کی ہے، وہی مدینہ علی الاصحا، جب سورت کو پڑھیں گے تو سورت بول کے بتائے گی کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں مدنی ہوں، اور مدنی ہونے کی جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے جب سورت کو ترجمہ کریں گے تو وہ مدنی دلائل ہونے کے آ جائیں گے۔ لیکن صرف کتب تفاسیر کی روایات پر 100%، بلکہ وہ تفاسیر کا بھی ملاحم کا اور مغازی کا میں ذرا سنبھال کے سکیڑ کے بات کر رہا ہوں، یہ دوسری کتابوں میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے اسی کے حوالے سے وہ میں نے پچھلی بار بھی بیان کیا، پچھلے پروگرام میں نہیں، کئی پروگرام ہو گئے۔ سیر و عالم النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے ایک بات کہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں وقال عبد الرزاق قال علی مالک نعم الرجل کان معمر، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا میں نے کہ وہ جو معمر ہیں بڑے عظیم محدث ہیں کہ وہ بندے کیسے تھے، تو انہوں نے کہا بندہ تے بڑا جنا سی، نعم الرجل، کمال عالم تھا، لیکن بس ایک بات تھی، کاش لولا روایت التفسیر ان قتادہ، بس اس کا جو جڑا پن تھا نا، اس کے اندر کمزوری ایک یہ آ گئی، کاش اس نے قتادہ سے تفسیری روایات نہ لی ہوتی، کاش وہ قتادہ کے پاس جا کر نہ بیٹھتا، ادروائز معمر از معمر ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اب امام مالک نے جو یہ کہا ہے معمر کے بارے میں، کاش ایسا نہ ہوتا کہ وہ حالانکہ وہ قتادہ کی روایتیں تو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ کیا مطلب ہے؟ اب اس کا علامہ ذہبی اس کا آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ قلت، وہ امام ذہبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں، یظہر علی مالک الامام اعراض عن التفسیر، میں کہتا ہوں امام ذہبی کہتے ہیں بالکل نظر آ رہی ہے یہ بات کہ امام مالک جو تھے وہ اتنی تفسیری روایتوں کو بیان نہیں کرتے تھے، لانقطاع اسانید ذالک، اس لیے اس کا سبب یہ تھا کہ تفسیری روایات کے اندر ایک بندہ کہتا ہے کہ قتادہ نے یہ کہا فرض کریں، اور وہ قتادہ سے ملا ہی نہیں ہوتا، وہ سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، وہ منقطع بندے ملے نہیں ہوتے، لیکن وہ روایات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات علامہ ذہبی نے ٹھیک ہے فرمایا، بڑے لوگ تھے، یہ تفسیری روایات میں ایسی ہوتی ہیں، لیکن یہ سبھی میں ہوتی ہیں، یہ جو منقطع ہے یہ انقطاع صرف تفسیری روایات میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے تفسیری روایات کو خیال سے دیکھنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں فَقَلَّمَا رَوَى مِنْهُ، امام مالک تفسیر سے اتنی روایات بیان نہیں کرتے تھے، یہی سبب ہے کہ امام مالک سے بہت قلیل تھوڑی سی قرآن کی جو تفسیر کی روایات ہیں نا وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا جُزْءٌ لَطِيفٌ مِنَ التَّفْسِيرِ مَنْقُولٌ عَنْ مالک، بس اتنی سی جو چھوٹا سا چند روایتیں ہیں جو امام مالک نے قرآن کی آیات کی تفسیر کے بارے میں بیان کی اور وہ ہم تک پہنچی، ادروائز امام مالک تفسیری روایات سے ذرا اللہ کو ہی چلتے تھے، اور جو زیادہ تفسیری روایات بیان کرتا ان کے بارے میں کہتے کاش وہ نہ کرتا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ تفسیری روایات جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑے سوالات ہوتے ہیں، یہی بات امام احمد بن حنبل نے کہی ہے، یہی بات امام مالک نے کہی ہے، اور یہی اسی بات کو مجموعہ فتاوی میں ابن تیمیہ نے جب امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سند صحیح نہ ہو
یعنی اس کی تعویلات خطیب بغدادی نے بھی کی ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی کی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب بندہ کنفیوز نہ ہو اس وقت کہ حضرت عائشہ نے صبح 9 بجے یہ کہہ دیا مکی اور شام کو 4 بجے مدنی کہہ دیا، نہیں، وہ راویوں کی ان روایات، راویوں کا وہ فہم ہوتا ہے، وہ راویوں کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے تو گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے تو سامنے جتنا قرآن نازل ہوا ہے، جتنی ان کی عمر تھی اس عمر کے حساب سے، اور باقی جو انہوں نے علم قرآن حاصل کیا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی دعا سے اور اکابر صحابہ سے کیا۔ وہاں کنفیوزنگ کا مسئلہ بہت مشکل ہے، وہ تو 2 اور 2 4 یہ وہاں پر مسئلہ ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور یہی اس کا اسلوب ہے۔ اب یہ جو ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس پہ اوپر یہ سوال کیوں اٹھا، یہ معاملہ کیوں ہوا کہ یہ مکی مدنی کے، چلو اب وہ اکابر کی ہم تو علماء صحابیات کی تو نہیں کرتے، بعد کے لوگوں کی، یہ مسئلہ کیوں اٹھا، اس کے مکی مدنی ہونے میں یہ مشکل کیوں پیش آئی کہ اس کو کیوں کہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سورت کے اندر جب اس کا ترجمہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جب آیات پڑھیں گے تو آیات کے اندر وہ بینہ خود دلیل بتائے گی، آیتیں بتائیں گی کہ یہ مکی بولی ہے یا یہ مدنی بولی ہے۔ اب وہاں تک ترجمے تک تو 1-2 پروگراموں کے بعد ہم پہنچیں گے، لیکن مجھے یہ بڑی امید ہے کہ اس وقت تک انشاءاللہ اتنے ہی پروگرام کے بعد جتنے میں نے عرض کر دیا، اس کے بعد میرے وہ بچے بیٹے، وہ میری بیٹیاں جو ذوق قرآن کا پروگرام سن کر قرآن کو ڈائریکٹلی اپنی حد تک پڑھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا کوشش کرتی ہیں، جتنا ان کی حصہ بقدر جسہ جو ان کو مل سکتا ہے۔ ابھی سے جب وہ سورۃ البینہ کی تلاوت کریں گی تو ان کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے گا، وہ سمجھ لیں گی 2 4 5 بار پڑھنے کے بعد کہ ہاں اس کے اندر کیا ہے، وہ بتاتی ہے سورت کہ میں مکی ہوں یا میں مدنی ہوں، یعنی اسلوب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب وہ وہاں سورت کے اندر نہیں آ جائے گا کہ میں مکے میں نازل ہوں، اگر یہ ہوتا تو پھر تو یہ اختلاف کا اہل علم کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوا ہے، یہ سوال اٹھا ہے کہ یہ کیوں ہے، اب اس کا سوال یہ اٹھا ہے اس لیے کہ اس سورت کے اندر یہ پہلی آیت یہ شروع ہوتی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ ابھی اس کا ترجمہ تو اس کا آگے چل کے کریں گے۔ اب اس کے اندر آیا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کا لفظ، پھر آ گیا والمشرکین، مشرکین کا۔ اب چونکہ مشرکین سے ایک اعتبار سے ڈائریکٹلی خطاب ہو گیا، خطاب اس معنی میں نہیں کہ یا اہل المشرکین، نہیں، خطاب اس معنی میں کہ ان کا ایک ذکر آ گیا کہ ہاں یہ مشرکین بھی اس وقت تک کفر کو چھوڑنے والے نہ تھے یا یہ چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ بینہ نہ آ جائے، تو مشرکین کا ذکر آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ مشرکین کا ذکر آیا ہے اور اس اعتبار سے ان کے کفر کے اعتبار سے آیا ہے، اس لیے یہ صورت جو ہے نا یہ بنتی ہے مکی، چونکہ اس کے اندر یہ ذکر آ گیا ہے۔ اور آگے جا کر پھر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یہاں پھر مشرکین کا ذکر آ گیا ہے، ان کے کفر کا ذکر آ گیا، تو لہٰذا یہ صورت مکی ہے۔ اب جو مدنی کا جس طرح دھیان کیا وہ کہتے ہیں دونوں جگہ من اہل الکتاب بھی تو ہے نا، اہل کتاب کا بھی ذکر آ گیا اس کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ مشرکین اس لیے وہ مدنی ہے، تو مشرکین کا ذکر آ گیا تو ان کا دھیان وہ مکی کی طرف چلا گیا۔ اب ذوق قرآن کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے میں قرآن کا ایک اسلوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اہل کتاب کے ساتھ اگر مشرک کا لفظ آ جائے تو کیا وہ صورت مکی ہو جائے گی؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے؟ نہیں۔ اب چند آیتیں قرآن کی سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ اسلوب قرآن کیا اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، وہ
یود احدکم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون. یہ اس کے اندر اہل کتاب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو دیکھے گا کہ یہ زندہ رہنے کے اتنے متمنی ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکوں سے بھی زیادہ. اب یہ پورا اہل کتاب کا ذکر ہے. پہلے میں آیت ہی پڑھ دیتا ہوں, اس وقت وہ جا نہیں رہی سوئی اس طرف. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ. پیچھے سے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اہل کتاب کا پورا ذکر آ رہا ہے. اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. اہل کتاب کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر ہے اور مشرکین کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر ہے. تو اب یہ سورہ بقرہ ہے, اس کی آیت 96 ہے. تو جب بقرہ کے اندر یہ اسلوب ہے کہ اہل کتاب کا ذکر بھی اور مشرکہ کو ذکر بھی, مگر سورت بقرہ اور بقرہ مدنی. اب اسی سورہ البقرہ کے اس آیت کے تھوڑا سا آگے جا کر پھر اہل کتاب کا پورا ذکر جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, اسی بقرہ کے اندر. اب یہ دیکھیں پھر وہی اسلوب آ گیا, اہل کتاب اور مشرکین. سورت ہے بقرہ. اب تیسرا ایک مقام میں پڑھتا ہوں, سورت آل عمران کا. وہ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تو یہ تین آیتیں ہو گئیں کہ اہل کتاب کا ذکر بھی ہے ایک ہی آیت کے اندر, اور اسی آیت کے اندر سے مشرکین کا ذکر بھی ہے. اب ایک چوتھی آیت سورت المائدہ, یہ تھی آل عمران کی. بقرہ بھی مدنی, آل عمران بھی مدنی اور المائدہ بھی مدنی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اب یہ دیکھیں چار آیتیں پڑھی ہیں میں نے, جن چاروں کے اندر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے, اسی میں مشرکین کا بھی ذکر ہے, اور ان صورتوں کے بارے میں تو پورے علم تفسیر کے اندر ایک قول بھی نہیں ملے گا کہ بقرہ مکی ہے, ایک قول بھی نہیں ملے گا کہ آل عمران مکی ہے, ایک قول بھی نہیں ملے گا کہ المائدہ مکی ہے. ساری مدنی ہے, مگر اسلوب کیا ہے وہی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ. اب ایک صورت کے اندر ہے مشرکین کا اور اہل کتاب کا جب ذکر آ گیا, تو اگر اس اسلوب کی وجہ سے وہ ساری صورتیں مدنی رہتی ہیں, تو سورت البینہ کے اندر اگر مشرکین کا ذکر آ گیا تو اس کو مکی کہیں, تو کیا پھر البقرہ, آل عمران اور المائدہ کو بھی مکی کہیں گے, کیونکہ ان صورتوں میں بھی وہی اسلوب آیا اب ہے. اب یہ تمام آیات اور صورتیں مدنی ہیں, لیکن اس میں اسلوب وہی ہے جو البینہ کی پہلی اور چھٹی آیت میں بیان ہوا ہے. اگر ان آیات میں ایک بار یہ اسلوب آ جائے تو یہ آیتیں مدنی رہیں, تو البینہ میں تو یہ اسلوب 2 بار آیا ہے. لہذا صحیح قول یہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں, مگر مشرکین کو اس کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے. مشرکین کو خطاب کیوں کیا گیا ہے, اس کی وجوہات تو انشاءاللہ آگے شروع ہوتی ہے, میں عرض کرتا ہوں. اب سورت البینہ یہ تھی مشکل صورت. اب مشکل صورت کب ہے؟ جب بچوں کو شروع کرائے نا حفظ کرنا, تو ابتدا میں تو ان کو لگیں گے متشابہ, لیکن جب وہ صورت پکی ہو جائے گی نا پھر متشابہ نہیں لگیں گے. 2 4 بار 10 بار 50 100 بار پڑھنے سے وہ دھیان بھی چلا جائے گا. اب ذرا وہ بچے نے حفظ کیا, حفظ کرنے کے بعد اس نے ترجمہ پڑھ لیا, اب ترجمے کی مدد بھی اس کو دے گی, پھر بھی اس کو وہ مدد مل جائے گی. ایک پکا ہو گیا,
ایک عمر بڑھ گئی، تجربہ ہو گیا، ترجمہ آ گیا،